ساری بولیاں بھی جانتے تھے. تو میرے دوستو اب آگے آئیے. آگے ہم بات کر رہے تھے پڑوسیوں کا نا. پڑوسیوں کے حقوق دیکھیں آپ. یعنی اس سے ہم تو بے خبر ہیں. میں بھی غالباً نہیں کرتا بیان, اکثر بہت سالوں بعد نہیں کیا میں نے کبھی. میں بھی سوچتا ہوں لیکن آج موقع ملا تو چلو آج اللہ نے قرآن پاک کی مدد سے مجھے دی کہ والجار الجنوبی جنوبی ہے نا وصاحب الجنوبی, کہ پڑوسیوں کو اپنے اور اجنبی سب کا خیال رکھو. یہاں مراد یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں, آپ فرماتے ہیں میں نے گھر میں بکری بنائی. سنیے گا, بکری بنائی تو میں نے گھر والوں سے کہا تم نے پڑوس میں ہدیہ بھیجا؟ خاموشی رہی. تو میں نے کہا بھائی تم نے پڑوس میں 3 دفعہ آواز لگا کے پوچھا بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ جانتے ہو میرے سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اگر پڑوسی ایک تو اجنبی ہے, دونوں اگر یہودی تھے. پڑوسی کون تھے؟ وہ صاحب مطلب اجنبی تھے. وہ صاحب الجنبی وہ نہیں تھے. کوئی بھی پڑوسی ہو, پڑوس کوئی بھی یاد رکھا, حقوق وہی ہیں. ان کو تنگ کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے, ان کا خیال رکھنا. اسی لیے حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہو پڑوسیوں کے حقوق, اگر کسی کے مکان میں 2 پڑوسی ہوں, سنیے گا, تو اس میں سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ تو میرے سرکار نے فرمایا جس کا فاصلہ نزدیک ہے, چاہے وہ لیفٹ ہو چاہے رائٹ ہو. اللہ اتنا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, کہ جبریل ایک دفعہ میرے پاس آئے اور مجھے خوب حقوق بتائے, اتنے حقوق بتائے پڑوسیوں کے کہ اللہ یہ فرما دے گا اگر ذرا سا بھی تکلیف پڑوسی کو ہوگی اللہ تجھے جہنم میں ڈال دے گا. اللہ میں نے ڈر گیا. تو میرا خیال ہے کہ اب جبریل کہیں آئیں گے تو یہ نہ کہیں کہ اپنی جائیداد میں سے حصہ بھی پڑوسیوں کو دو. اس قدر مجھے گمان گزرا. میرے دوستوں بزرگوں, یہ پڑوسیوں کے حقوق میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے. ایک اور حدیث کہ غریب پڑوس ہو, یہاں تو خیر آپ نہیں, چلو سمجھو آپ تو سمجھنے کے نہیں ہو معاملہ, آپ کے علاقوں میں اپنے وطنوں میں تو ہوتے ہیں نا. ایک غریب پڑوس ہے, اس کے گھر میں 2 روز کا فاقہ ہے, 1 روز کا فاقہ ہے, یا کچھ پکا نہیں سکتا بیچارہ, سوکھی روٹی اور دال کا کھا رہا ہے, اور تم نے پکائی بڑی عالیشان چکن, جیسے ہمارے بھائی نے کل بنائی مچھلی عالیشان. تو ان کی خوشبوئیں بہت خطرناک ہوتی ہیں. میں آپ کو بتا دوں نا, اگر آپ یہاں سے ڈسپلن میں ہی بناؤ گے نا تو ماؤنٹ پروسپیکٹ پہ بھی خوشبو آ جاتی ہے, اس قدر خوشبو چلتی ہے ان کی, ہے کہ نہیں. تو سرکار علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں, صحابی فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرے گھر میں اچھا کھانا بنا اور وہ غریب بھوکا ایک وقت کا, اور وہ خوشبو تو نے اگر ہدیہ نہ بھیجا پڑوس میں, اور خوشبو تیرے پڑوس میں چلی گئی, ان کے بچوں نے سونگھ لی, سمجھ لے تو مر گیا, اللہ تجھے کبھی نہیں چھوڑے گا, کبھی نہیں چھوڑے گا. یاد رکھو کت قدر پڑوسوں کے لیے. چلیے ایک بات کر ہی دیتے ہیں آج, اللہ وہ ایک ہستی کا ذکر کر دیتے ہیں, بدنصیبی میری بھی ہے, پتہ نہیں کیا, کہ میں بہت موقع ملتا سوچتا ہوں کہ یار میں اپنے دادا کا ذکر کروں, کرتا ہی نہیں, پتہ نہیں کیا بات ہے, کیا ہوتا ہے واللہ عالم. سب کے کرتے ہیں ہم, سب کے بڑے بڑے, لیکن ایک ہستی ہے وہ ہم شکل مصطفیٰ آئے ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. اس ہستی کا میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ یار اسپیشلی جمعہ کوئی رکھوں, کوئی ایسا ملتا ہی نہیں ٹائم, لیکن آج موقع ملا تو چلیں ایک حدیث تو سنا دینا. سبحان اللہ تو کہو گے نا. بہت بڑی ہستی ہے, خلیفہ پنجم ہیں, خلیفہ پنجم, 5 خلیفہ ہیں, 6 مہینے کی خلافت ان کے پاس ہے. ایسا نہیں ہے کسی کے پاس 10 سال کی ہے تو وہی خلیفہ ہے, 5 سال کی خلافت ان کے پاس بھی تھی, آپ کو سب کو معلوم ہے. تو یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس کے اندر ایک یہودی کا گھر تھا. تو وہاں کیا کرا ان بچوں نے, ان کے گھر والوں نے کوئی شرارت کی, کیا کرا بھر تو اللہ عالم کتاب میں آتا ہے کہ سوراخ کر دیا بڑا سا, دھکے مار کے دیوار پہ, وہ سوراخ ہو گیا. سو اپنا سارا کچرا اب اس سوراخ میں ڈالتے, اور وہ کچرا آتا کہاں؟ امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں. آپ صبح اٹھتے, آرام سے صفائی کرتے, اپنا ڈسٹ بن میں ڈال دیتے, اللہ اکبر, ہے نا. اب کچھ دنوں کے بعد اس یہودی کو پتہ چلا کہ یار میرے بچے یہ کرتے ہیں, گھر والے بہت شرمندہ. وہ آ کے کہنے لگا سید صاحب بہت برا, مجھے افسوس ہو رہا, میں شرمندہ ہوں. یہ تو ہنسنے لگ گیا امام, ارے آپ شرمندہ کیوں, آپ میرے پڑوسی ہیں, میرے گھر جیسے ہیں, کوئی بات نہیں میں صفائی کر لیتا ہوں. میرے نانا کی تو یہی تربیت ہے, اللہ پڑوسیوں سے کیا گلا کرنا, کیا شکایت کرنا, تم نے کر لی نا کوئی بات نہیں, میں نے تو گلا نہیں کیا نا, ہاں میں اٹھا کر کچرا صاف کر دیتا ہوں خوشی سے. اوہ ہو, یہ عمل دیکھ کر اس نے وہیں ہاتھ پکڑا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. یہ ہے امام علی مقام. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہ بحر رحمت کا کنارہ ہے حسن ابن علی, بحر رحمت کا کنارہ ہے
حسن ابن علی بے سہاروں کا سہارا ہے حسن ابن علی، اور اپنے محبوب کی سیرت کا بنا کر درپن، درپن مینس آئینہ، درپن کہتے ہیں آئینہ کو، عکس، میرے نبی علیہ السلام کے عکس ہے نا امام حسن، شکل میں بھی سیرت میں بھی. کیا کہا خوب کسی شاعر نے کہ اپنے محبوب اپنے آقا کی سیرت کا بنا کر درپن رب نے دھرتی پہ اتارا ہے حسن ابن علی. اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ